حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد. اللہ کہتے ہیں اب سنو، انسان بھی عجیب ہے. ہمیں بنانے والا کون ہے؟ تو اس سے زیادہ ہمیں تو کوئی نہیں جانتا. ہم خود بھی اپنے آپ کو اتنا نہیں سمجھتے جتنا اس کو پتہ ہے. اب اللہ کہتا ہے سنو، فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. کہ انسان کو جب میں آزماتا ہوں، اللہ جب آزماتا ہے دے کر بھی اور لے کر بھی. جس کو دے رہے پھر بھی آزمائش ہے، جس سے لے رہے اس پہ بھی آزمائش ہے. اللہ کہتا ہے دونوں طریقوں سے میں انسان کو آزماتا ہوں. اور انسان کو جب رب آزماتا ہے دے کر، اللہ اس کو عزت بہت دیتا ہے، اللہ اس کو نعمتیں دیتا ہے، گاڑی، کوٹھی، بنگلہ، مکان، عزت، عہدہ، ایک نام بن جاتا ہے. اللہ کہتا ہے یہ میں دیتا ہوں. پھر کیا ہوتا ہے؟ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. تو انسان کہتا ہے میرے رب نے میری بڑی عزت کی. کیوں؟ کہ یہ میرے اندر خوبیاں ایسی تھی کہ اللہ نے ایسے کرنا تھا. اب یہ اپنی تعریف کرتا ہے، اپنے آپ کو بڑا بناتا ہے کہ یہ میں نے ایسے کیا تو ایسے ہوا، یہ میں نے ایسے کیا تو ایسے ہو گیا. اللہ کہتا ہے اس وقت یہ اپنی تعریفیں شروع کرے گا. وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ. اور جب اس کا رب اس کو دوسری طریقے سے آزماتا ہے، فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَ، اس پر رزق تنگ کرتا ہے، کاروبار ڈاؤن ہوتا ہے، مال میں نقصان ہوتا ہے، ہر راستہ بند ہونے لگ جاتا ہے. فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. تو کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا، میرے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے، دعا کرتا ہوں قبول نہیں ہوتی، وظیفہ پڑھتا ہوں اثر کوئی نہیں ہوتا، اتنے لوگ دنیا میں ان کا کھلا ہوا ہے، میرے رب نے میری عزت نہیں کی. اللہ کہتا ہے یہ نہیں سوچتا کہ کرتوت میرے تھے جو اس وجہ سے ہو رہے، اب یہ سارا گند بھی رب کی طرف پھینکتا ہے، اور اگر نعمت ملے تو اپنی تعریفیں شروع کر دیتا ہے. اللہ کہتا ہے نہیں، اگر نعمت دے رہا ہوں تو اس میں بھی اعمال کا دخل ہے، اور اگر چھینتا ہوں تو اس میں بھی تیرے عمل کا دخل ہے. اللہ کہتا ہے یہ تو تیرا مائنڈ ہے، میں اس کو ریجیکٹ کرتا ہوں. کلا، ہرگز ایسی بات نہیں ہے، یہ تیری تقریر ٹھیک نہیں ہے. بل لا تکرمون الیتیم. اللہ کہتا ہے تم یتیم کو عزت نہیں دیتے ہو، تم یتیم پر رحم نہیں کرتے ہو، جو کمزور شخص ہے معاشرے میں اس کے حقوق کا خیال نہیں کرتے ہو. پھر کیا ہوتا ہے؟ ولا تحاضون علی طعام المسکین. اور جو مسکین، محتاج، فقیر ہے، جس کا کوئی ٹھکانہ نہیں، اس کو کھانا کھلانے کی ترغیب بھی نہیں دیتے ہو کہ یار ان کا بھی کوئی خیال رکھے. یہ لوگ بیچارے فٹ پاتھوں پر باہر سو رہے ہیں، اللہ ان کی جنگ لڑ رہے ہیں قرآن میں. اللہ کہتا ہے پیسہ تیرے پاس ہے تو فرعون بننا چاہتا ہے، قوم عاد اور سمود کے نقشے پہ جانا چاہتا ہے. ان کو بھی یہی رولا تھا. اور آج جب تجھے دیا ہے تو میں کہتا ہوں یتیموں کا خیال رکھ، محتاجوں کا، مسکینوں کا، بیواؤں کا، قیدیوں کا، کمزوروں کا. یہ جو نچلا طبقہ ہے یہ میری مخلوق ہے، اپنے اندر رحم پیدا کر اور ان کے حقوق ادا کر. اپنے خزانے کے منہ کھول ان لوگوں کے لیے، یہ بھی اسی رب کی تخلیق ہے، اسی آدم کی اولاد ہے. لیکن اللہ کہتے ہیں تم عجیب ہو، جو تمہارے پاس ہے وہ تو دیتے نہیں غریبوں کو، نہ ان کا خیال کرتے ہو، اور الٹا کوئی شخص مرے اور وراثت چھوڑ جائے، اب وہ یتیموں کا حق ہے. اللہ کہتا ہے تاکلون التراث اکلا لما، اس کی ساری وراثت سمیٹ کر کھا جاتے ہو. بہنوں کا حق بھی قبضہ کیا، بیوی کا بھی کھا لیا، چھوٹے بھائیوں کا بھی کھا لیا، خاندان کے دیگروں کا بھی پٹوار خانے میں گڑبڑ کے قابو کر لیا. اللہ کہتا ہے اپنے کرتوت نہیں دیکھتے ہو اور مجھے کہتے ہو جی رب نے ہماری بڑی توہین کر دی ہے. اللہ کہتا ہے مجھے نہیں پتا کہ تم کیا ہو. تاکلون التراث اکلا لما، تم وراثت بھی یتیموں کی سمیٹ کر کھا جاتے ہو. یہ جو 30واں 40واں یہ جمراتیں، یہ جتنا بھی آپ دیکھ رہے ہیں اکثریت وہ اس مرحوم کے مال میں سے ہے جس کا کھلانا حرام ہے، وہ ورثاء کا حق ہے. اور اس میں بڑے بڑے مولوی اور پیر چوکھڑیاں بیٹھ کے درود تاج پڑھ کے بھی اس کو اندر کر رہے ہوتے ہیں. سوال یہ ہے یہ جائز ہے؟ یہ کس نے کہا ہے یہ جائز ہے؟ اسلام تو کہتا ہے جب کہیں فوتگی ہو پہلے دن اس کے گھر کا کھانا بھی پڑوسی دیں، اس لیے کہ وہ غم میں ہے. یہ نہیں کہا محلہ سارا مونچھوں پہ ہاتھ دیتے ہوئے وہاں جا کے دن کو بیٹھے کہ اب وہ بیچارے ایک تو پریشان ہے بندہ چلا گیا، دوسرا پریشان ہے کہ یہ الگ عذاب اوپر سے آ گیا. اب رسم و رواج ایسا ہے کہ جو گھر میں ہے یتیموں کا وہ بھی جا رہا ہے اور وہ شرم سے نہیں بول رہے. کچھ چھوٹے بچے ہیں جن کو پتہ کوئی نہیں، کچھ کمزور عورتوں کا حق ہے. اللہ کہتا ہے وراثت کا مال تو سمیٹ رہے ہو سارا اور وہ بھی اپنے اندر کر رہے ہو. وَتُحِبُّونَ
المال حبا جما، اور مال سے بڑا ٹوٹ کر محبت کرتے ہو، مال کی خاطر جھوٹی گواہیاں دیتے ہو، قسمیں اٹھاتے ہو، حلال حرام مکس کرتے ہو۔ اللہ کہتا ہے مجھے نہیں پتا، اور جب میں ہاتھ کھینچتا ہوں اور رزق تنگ کر دیتا ہوں تم کہتے ہو ہمارے رب نے ہماری بڑی بےزتی کر دی اور ذلیل کر دیا ہے، نمازیں بھی پڑھتا ہوں پھر بھی یہ ہو رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے نہیں، میں تیری تقریر سے متفق نہیں، اپنے اعمال پر ذرا غور کر، اس میں تیرا اپنا دخل ہے، تیری زندگی کا پچھلا ریکارڈ ٹھیک نہیں تھا تو میں نے خود تیرے اوپر گرفت کی کہ تو اب بھی سنبھل اور اس عذاب کو سمجھتے ہوئے واپس آ جا۔ ایک لمحے میں عذاب اتار کے ختم نہیں کر رہا تیرے پیغمبر کے مرتبے کی وجہ سے، لیکن میں وقتاً فقتاً تجھے آزمائشیں لاؤں گا، اور تجھے اس لیے کہ تو اب بھی واپس آ اور توبہ تائب ہو۔ جن کا حق وراثت دبایا اور کھایا ہے ان کو واپس کر، اور جس کا اور حصہ کہیں سے دبایا ہے، زمین قبضہ کیا اس کو واپس کر، جو یتیموں کا حق تیرے اندر ہے ان کو واپس کر، اس لیے کہ وہ کمزور ہے، وہ دنیا کی عدالت سے بھی نہیں لے سکتا، یہاں سے تو طاقتور اپنا حق لیتا ہے، غریب کو کون دیکھتا اور سمجھتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کلا، ہرگز نہیں، چلاکی نہ کر، اذا دکت الارض دکا، جب کوٹ کوٹ کر اس پوری زمین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے گا، تمہاری ملکیتیں ریزہ ہو جائیں گی، تمہارے کاغذ ملکیت کے رجسٹریاں پھٹ جائیں گی، اس وقت میں دیکھوں گا کہ تیرے اندر کیا طاقت ہے۔ وجاء ربک والملک صفا صفا، اور پھر تیرا رب اس زمین کو فرش بنا کر اس پر جج بن کر آئے گا، اور فرشتوں کی صفیں لگی ہوئی ہوں گی، قطار در قطار فرشتے کھڑے ہوں گے ڈسپلن کے ساتھ۔ وجیء یومئذ بجہنم، اور اب جہنم کو بھی لایا جائے گا، 70,000 فرشتہ ہوگا اور 70,000 زنجیروں کے ساتھ وہ اس کو کھینچ کر، ایک ایک زنجیر کو 70,000 فرشتے نے پکڑا ہوگا، جہنم کی اتنی چیخیں اور زور ہوگا، اور اللہ کہتا ہے اس وقت جب جہنم کو لایا جائے گا، یومئذ یتذکر الانسان، آج تو عدالت لگ گئی، فرشتے آ گئے، اللہ بھی آ گیا، جہنم بھی سامنے آ گئی، انسان پھنس گیا ہے، آج ساری ملکیتیں ہاتھ سے نکل کے برابر ہو گئے، اب نظر آ رہا ہے کہ اب تو کیا ہونے والا ہے۔ اللہ کہتا ہے یومئذ یتذکر الانسان، اس دن ہر انسان نصیحت پکڑے گا، ہر انسان اپنے آپ کو بہتر کرنا چاہے گا۔ انا لہ الذکریٰ، اب کہاں وقت ہے نصیحت کا، وہ تو دار العمل تھا، یہ تو دار الجزا ہے۔